بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہودیوں کے بڑے مجمع میں ان کا ایک عالم تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ لوگوں نے کہا اسے کھڑا کر کے قتل کریں گے۔ عالم نے کہا نہیں، جو محمدی ہو کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا میں سوال کروں گا تو جواب دے گا؟ بایزید نے کہا دوں گا۔ حضرت بایزید نے فرمایا کہ میں ایک سوال کروں گا تو جواب دے گا؟ کہا دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ فرمایا اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ کہا دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ فرمایا دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ کہا تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو۔ فرمایا لوح و قلم و کرسی تین ہیں، اس کا چوتھا نہیں۔ کہا چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ فرمایا تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہیں، اس کا پانچواں نہیں۔ کہا کہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ کہا کہ 6 بتاؤ جس کا ساتواں نہیں۔ فرمایا اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 نہیں۔ کہا کہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ کہا 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو۔ فرمایا میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ کہا وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں۔ فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا، اللہ نے 9 کہا ہے۔ کہا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ فرمایا حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ کہا وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ فرمایا حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ کہا وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ فرمایا سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ کہا وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ فرمایا حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ کہا بتاؤ وہ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا، اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ فرمایا حضرت موسیٰ کا عصا اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود سوال کیا ہے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا گھوڑا۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ فرمایا جمعہ کا دن۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا ماہ رمضان المبارک۔ کہا کہ بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کے بڑوں بڑوں کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا، ان سے بات کی۔ فرمایا 7 زمین 7 آسمان، اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا کہ یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔
کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ اے مسلمان، اللہ کی قسم، نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا، نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کے چلے گا، اور اگر اللہ اور رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ تجھے ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔ کہا بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائی۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر 40 دن تک پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئی اور بکری کا خون کرتا کے اوپر مل کر آئی اور جھوٹ بولا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہے۔ اس میں دونوں سچے ہیں لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اب حضرت بایزید نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گی؟ کہا دوں گا۔ فرمایا مجھے بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بوچھار کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور تم ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ لوگ کہنے لگے اگر تو کہے ہم مانیں گے کہ جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، ہے ہمارے باپ، آپ ہی ہمارے جد اول، آپ ہی ہمارے سب سے بڑے، آپ ہی جنت کا دروازہ کھلوائیں۔ اور ارشاد فرمائیں گے میں نے ہی تو تم کو جنت سے نکلوایا تھا، میں تمہیں کہاں سے داخل کراؤں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ جد ثانی ہیں، آپ دروازہ کھلوائیں۔ وہ کہیں گے کہ میں نہیں کھلوا سکتا، آج میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، جاؤ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے اور جن کی اتباع میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ آج ہم میں اتنا بھی ایمان نہیں ہے کہ اپنی دکان کے حرام کو نکال سکے تو یہ اسلام کہاں سے زندہ کرے گا؟ جب اتنا ایمان نہیں ہے کہ ایک سنت کو سجا سکے تو یہ دنیا میں دین کو کیسے زندہ کرے گا؟ اس کی نمازیں اس کو کیا نفع دیں گی؟ ہم لوگوں کا دل بھی وہی قارون والا ہے کہ مال اور مال ہو، پیسہ ہو اور پیسہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔